أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الملک کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا، فمشو فی مناکبہا، لہذا زمین کے راستوں میں چلو پھرو، وکلوا من رزقہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کی جستجو رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، وإلیہ النشور، اور یہ سبق نہ بھولو کہ یہ جستجو ایک دن ختم ہونی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہونی ہے، یہ سفر ایک دن ختم ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جناب میں تم سب کو حاضری دینی ہے۔ حضرات، ہماری اور آپ کی زندگی میں بندگی کے بعد سب سے بڑی جستجو ہوتی ہے رزق اور روزی کی۔ رزق اور روزی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، نہ صرف انسانوں کی، کائنات کے اندر جتنی جاندار مخلوقات پائی جاتی ہیں، حیوانات، چرند پرند، ساری ہی مخلوقات کی ایک اساسی اور بنیادی ضرورت روزی ہے اور رزق ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں جو جستجو نظر آتی ہے، جو لوگوں کا چلنا پھرنا نظر آتا ہے، جو بھاگ دوڑ نظر آتی ہے، جو تگ و دو نظر آتی ہے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے کے سارے انسان یہ جو سڑکوں پر ہیں، یہ جو چوراہوں پر ہیں، یہ جو بس اسٹانڈوں میں ہیں، جا بجا انسانوں کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ان میں سے ہر شخص روزی کی جستجو کر رہا ہے اور رزق کی جستجو کر رہا ہے، اس لیے کہ بندگی کے بعد زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ، زندگی کی بنیادی ضرورت وہ ہماری روزی ہے اور ہمارا رزق ہے۔ اور اس سلسلے میں شریعت ایک بنیادی بات یہ ہم انسانوں کو سمجھاتی ہے کہ یاد رہے، رزق کا معاملہ میری اور آپ کی مرضی پر نہیں ہے، میں جتنا چاہوں اتنا رزق مجھے مل جائے، آپ جتنی روزی چاہیں اتنی روزی آپ کو مل جائے، نہیں۔ رزق کا معاملہ یہ مقدر سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی مرضی سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تم محنت کرو اس زمین پر، کوشش کرو اس زمین پر، جستجو کرو اس زمین پر محنت اور کوشش کے بعد جتنی روزی ملے وہ رب کی چاہی ہوئی روزی تمہیں ملے گی، تمہاری ضرورت سے کم بھی ہو سکتی ہے، وہ تمہاری چاہت سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی مشیت کے مطابق جو رزق تمہیں مل جائے اس پہ راضی رہنا ہے، اور یہ روزی کا معاملہ تمہاری اور ہماری مرضی پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے شریعت ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی اس نے دنیا میں اس نے قدم رکھا نہیں ہے، ابھی دنیا میں وہ آیا نہیں ہے، ابھی رحم مادر میں ہے، ابھی وہ 4 ماہ کے حمل کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ میں موجود ہے، اسی وقت اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، فرشتے کو بھیجا جاتا ہے جو اللہ کے حکم سے روح پھونکتا ہے اور لکھ دیتا ہے یہ کیا عمل کرے گا، کتنی عمر جیے گا اور کیا رزق وہ کھائے گا، بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس وقت انسان کے حق میں لکھ دی جاتی ہیں جب ابھی وہ رحم مادر میں صرف اور صرف 4 مہینوں کا بچہ ہوتا ہے، اور پھر جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے مقدر میں جو رزق لکھا گیا، جو لقمے لکھے گئے، جو گھونٹ لکھے گئے، جب تک اس لکھے ہوئے رزق کا آخری دانہ بھی باقی ہے انسان کو موت نہیں آتی، جب تک مقدر کا آخری خطرہ بھی باقی ہے انسان کو موت نہیں آتی۔ پیارے نبی نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ لوگوں، روح الامین نے، جبریل امین نے ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، اس بات کا القاء کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب وہ اپنے مقدر کا رزق پورا نہ کھا لے، پورا نہ پالے، پورا نہ حاصل کر لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، لہذا اللہ سے ڈرو اور اپنے مقدر کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور حلال راستے ڈھونڈا کرو۔ احادیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے،
انسان روزی کا پیچھا کرتا ہے، لیکن شریعت کا تصور یہ ہے کہ انسان کے پیچھے سے زیادہ روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے، رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ان الرزق لیتبع الرجل کما یتبعہ اجلہ، موت انسان کا جیسے پیچھا کرتی ہے، جہاں لکھی گئی ہے، جس وقت لکھی گئی ہے، وہ انسان کو وہاں اور اسی وقت مل کے رہتی ہے، جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، رزق بھی ویسے ہی انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ ذرا سا سوچو، ہمارے ساتھ کتنے بار ایسا نہیں ہوتا؟ آپ مارکیٹ گئے، آپ جو ہے گوشت خرید لائے، فلاں چیزیں خرید لائے، کیوں؟ کہا کہ آج ہمارے گھر زید آ رہا ہے۔ آپ نے زید کے لیے مارکیٹ سے سامان خریدا، زید کے لیے گھر میں کھانا بنایا، لیکن خریدا جس کے نام پہ گیا سامان، پکایا جس کے نام پہ گیا سامان، کھاتا وہ نہیں ہے، کھاتا کوئی اور ہے۔ اس کے مقدر میں وہ روزی نہ تھی، وہ آ نہ سکا، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہو گئی، اس کی جگہ کوئی دوسرا آ گیا۔ مقدر میں وہ روزی جو آپ نے زید کے نام سے خریدی، زید کے لیے خریدی گئی کسی اور کے لیے، بنائی گئی کسی اور کے لیے، اور کھاتا کوئی اور ہے۔ تو رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے جیسے کہ موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ حضرات، شریعت مطہرہ نے رزق کے سلسلے میں بڑی واضح اور صاف تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ ہماری جو یہ شب و روز کی جستجو ہے، روزی کی، رزق کی محنت، اس کو کامیاب سے کامیاب تر بنانے کے لیے، آسان سے آسان تر بنانے کے لیے، اور خاص طور پر جائز راستوں سے پانے کے لیے۔ کیا فرق ہے جنگل کے اس جانور میں جو ظلم اور جبر کر کے کھاتا ہے اس میں، اور اس انسان میں اگر وہ جائز اور ناجائز کی تمیز کرے۔ شیر ظلم کر کے کھاتا ہے، جبر کر کے کھاتا ہے، زبردستی کر کے کھاتا ہے، وہ اس کے لیے غلط نہیں، اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون شیر کے لیے وہی ہے۔ وہ ظلم و جبر کر کے ہی کھاتا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ ضعیفوں اور کمزور جانوروں پہ حملہ کرتا ہے اور کھاتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون اس کے لیے وہی ہے۔ پر یہ انسان جو عقل رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، دانشمندی رکھتا ہے، جسے قانون شریعت دیا گیا ہے، جس کے درمیان انبیاء اور رسول بھیجے گئے ہیں، جس کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، جسے بتایا گیا ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، یہ سارے تقاضے انسان کو بتائے گئے۔ اگر انسان اپنی اس روزی کو حاصل کرنے میں ان باتوں کا لحاظ نہ رکھے، حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے، جائز اور ناجائز کی تمیز نہ رہے، ظلم اور انصاف کی تمیز نہ کرے، تو پھر یہ انسان جانوروں سے بدتر ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اسی لیے یاد رکھیے، شریعت مطہرہ نے رزق کے سلسلے میں بڑی صاف رہنمائی ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ جس رہنمائی اور جن تعلیمات کو سامنے رکھیں، رزق کی جستجو آسان ہوتی ہے، ہمارے رزق میں برکت آتی ہے۔ انہی اسباب میں سے چند ایک اسباب میں آج کے خطاب میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات اس سلسلے میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت پہ ایمان۔ اللہ کی شان رزاقیت میں ایمان کہ وہی رزاق ہے۔ سارے انسانوں کا رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری مخلوقات کا رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، چرند پرند حیوانات سب کو روزی دینے والی ذات وہی ہے، حکومتیں نہیں، حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ رزق کا سارا نظام، رزق کا سارا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی شان رزاقیت پہ ہمارا ایمان جتنا پختہ ہوگا، رزق کی جستجو اسی قدر کامیاب ہوگی۔ اللہ نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا ایک ایک چوپایا، زمین پر جینے والی ایک ایک مخلوق، زمین پر اڑنے والا ایک ایک پرندہ، زمین پہ چلنے والا ایک ایک کیڑا مکوڑا، ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ ہر ایک کی روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ کیسے روزی دیتا ہے؟ قربان جائیے اس کی شان رزاقیت پر۔ ایک چٹان پھوڑی جاتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ایک چٹان پھوڑی جاتی ہے، جو چٹان نہیں معلوم کتنی صدیوں سے ہے، کتنے سالوں سے ہے، کتنی صدیوں کا سفر اس چٹان نے کیا ہوگا۔ چٹان پھوڑی جاتی ہے تو ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے، اس چٹان کے درمیان سے ایک زندہ مینڈک نکل آتا ہے۔ سوچو تو صحیح
اس چٹان کے درمیان، اس چٹان کے اندر اس مینڈک کو پہنچایا کس ذات نے؟ اس مینڈک کو آج تک پالا کس ذات نے؟ اس چٹان کے درمیان اس مینڈک کو روزی پہنچائی کس ذات نے؟ ہم دیکھ رہے ہیں پھوٹتی ہے چٹان، مینڈک نکلتا ہے، مطلب وہ کھاتا رہا ہے، پیتا رہا ہے، سانس لیتا رہا ہے۔ یہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ وہی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے ہر مخلوق اور زمین پر بسنے والے ایک ایک کیڑے مکوڑے کی روزی کا ذمہ خود لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ کی شان رزاقیت پہ ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، ہم انسانوں سے اسی قدر بے نیاز ہوں گے اور ہماری رزق کی جستجو اسی قدر کامیاب اور آسان ہوگی۔ اسی طرح سے حضرات، رزق کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے، اللہ پر توکل جس کا ہو اور توکل کے ساتھ محنت اور جستجو، یہ دو چیزیں جہاں جمع ہو جائیں، آپ محنت بھی کر رہے ہیں روزی کے لیے، جستجو بھی کر رہے ہیں روزی کے لیے، اور اللہ پر توکل بھی ہے آپ، یہ دو چیزیں جہاں جمع ہوتی ہیں، رزق کا ہر بند دروازہ ہمارے سامنے کھل کے رہتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ لوگوں، اللہ پر جیسے توکل کرنا چاہیے، جیسے بھروسہ کرنا چاہیے، اگر اللہ پر کما حق ہو ویسے توکل کرو گے، بھروسہ کرو گے، اللہ تمہیں ویسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ ہر صبح تم دیکھتے ہو پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اور شام ہوتی ہے تو ہر پرندہ پیٹ بھر کے لوٹتا ہے، اپنی نہیں اپنے چوزوں کی اور اپنے بچوں کی غذا لے کے لوٹتا ہے۔ پرندہ جب نکلا تھا صبح خالی پیٹ تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ میرا رزق کہاں ہے، میری روزی کہاں ہے۔ محنت کی اس نے، کوشش کی اس نے، جستجو کی اس نے، اڑان بھری اس نے، پرواز بھری اس نے، ڈھونڈا اس نے، تلاش کیا اس نے۔ اس اڑان کے بعد، جستجو سے بھری پرواز کے بعد اسے اس کی روزی ملتی ہے۔ کوئی پرندہ بھوکا نہیں لوٹتا۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر اللہ پر کما حق ہو تم بھی ویسے ہی توکل کرو گے تو اللہ تمہیں بھی ایسی روزی دے گا۔ یہاں توکل کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توکل یہ نہیں میں صبح سے شام تک گھر میں لیٹا ہوا ہوں، آرام کر رہا ہوں، سو رہا ہوں، کہوں کہ اللہ پہ مجھے بھروسہ ہے، توکل ہے، آسمان سے جو ہے رزق گرے گا، چھت پھٹے گی، میری روزی مجھ تک آ جائے گی۔ نہیں، یہ احمقانہ تصور ہے۔ یہ بے زبان جانوروں کو، بے زبان پرندوں کو بھی محنت کرنا پڑتا ہے۔ پرندے گھونسلے میں بیٹھ کے رزق کا انتظار نہیں کرتے، گھونسلے سے نکلتے ہیں اور صبح سویرے نکلتے ہیں۔ روزی کے لیے پرندے کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ارے یہ چونٹیوں کی محنت ہماری آنکھوں کے سامنے صبح شام ہم دیکھتے ہیں۔ کائنات کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات روزی کے لیے کتنی جستجو کرتی ہیں، کتنی محنت کرتی ہیں، اور تب چل کر انہیں روزی ملتی ہے۔ ہم انسانوں کو بغیر محنت کے کیسے مل جائے گی؟ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے، جو غربت ہمارے گھروں میں ہے، جو بے روزگاری ہمارے گھروں میں ہے، کیا سبب ہے اس کے پیچھے؟ بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک اہم ترین سبب یہ ہے آرام پسندی جو میرے اندر ہے، بیکاری جو میرے اندر ہے۔ میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، توانا ہوں، محنت نہیں کرتا ہوں، کام نہیں کرتا ہوں، کام پہ نہیں جاتا ہوں۔ میں صبح سے شام تک بس چائے کے دور چلیں گے، سگریٹ کے دور چلیں گے، گھر میں بیٹھوں گا، دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھوں گا، مگر کام پہ جانا مجھے نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ظلم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کتنے مرد جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، شرم آنی چاہیے، ان کی بیویوں کو جا کے محنت کرنا پڑتا ہے، ان کی عورتوں کو جا کے محنت کرنا پڑتا ہے۔ بیچاری یہ عورتیں شوہر کی یہ نااہلی دیکھ کر بچوں کو کھلانا ہے، ہانڈی چولہے پہ چڑھنی ہے، جاتی ہیں، محنت کرتی ہیں۔ مجرم ہے ایسا مرد اور ظالم ہے ایسا مرد جو کہ اپنی عورتوں اپنی سستی اور اپنی کاہلی کی وجہ سے اپنی گھر کی عورتوں کو محنت کے لیے گھر سے باہر نکالتا ہے۔ تو حضرات، روزی اللہ پر توکل کے ساتھ محنت ہو، کوشش ہو، جستجو ہو تو رزق کا ہر بند دروازہ کھلے گا۔ شرط یہ ہے کہ جستجو ہو۔ اسی طرح سے یاد رکھیے، روزی کا نمازوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔
ایک ہے ظاہری اسباب، ہماری پلاننگ، ہماری منصوبہ بندی، ہماری سوچ، ہمارے تعلقات، ہمارا اثر و رسوخ وہ سب اپنی جگہ. یہ معنوی اسباب رزق کے سلسلے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. روزی کا، رزق کا نمازوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے. جس فیملی کے سارے ممبرز نمازی ہوں، میں سرپرست ہوں، میں نمازی ہوں، میری بیوی بے نمازی ہے، میرے بچے بے نمازی ہیں، مجھے ان کی فکر نہیں، میں مجرم ہوں اللہ کے پاس. جس فیملی کے سارے ممبرز نمازی ہوں، اللہ نے اس فیملی کے رزق کا ذمہ لیا ہے. سارے فیملی ممبرز نمازی ہونے چاہیے. چنانچہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اے پیغمبر اپنے سارے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود بھی نماز کی عبادت پہ جم جائیے. ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو روزی دیں گے. اہل علم مفسرین نے لکھا ہے نماز کی تعلیم کے بعد نَحْنُ نَرْزُقُكَ اللہ جو فرما رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا روزی سے گہرا رشتہ ہے. جس فیملی کے سارے ممبرز نماز کے پابند ہو، وہ نماز ان کی روزی کو آسان سے آسان تر کرتی ہے. خصوصاً یاد رہے نماز فجر. نماز فجر سے جن کے دن کا آغاز ہوتا ہے روزی ان کے لیے آسان ہوتی ہے، اور جن کی نماز فجر فوت ہوتی ہے روزی کے دروازے ان لوگوں پہ بند ہوتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی نے فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی یہ 2 رکعت سنتیں یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں. جب سنت کا یہ مقام ہے تو فجر کی جو 2 رکعت فرض ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو جس کی جستجو، جس کی محنت، جس کا دن فجر سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور فجر کی 2 رکعت سے جس کی صبح شروع ہوتی ہے اس کا دن بابرکت ہوتا ہے، اس کی روزی بابرکت ہوتی ہے. اور ویسے بھی صبح کا جو وقت ہے بڑا بابرکت وقت ہے. پیارے نبی کی دعا ہے، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے، پیارے نبی نے دعا کی فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے دے، میری امت کی صبح میں برکت دے دے. صبح کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت برکت کا وقت ہوتا ہے. جو لوگ اس وقت محنت شروع کرتے ہیں ان کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے، ان کی ہر جستجو میں برکت ہوتی ہے، ان کی ہر محنت میں برکت ہوتی ہے. اور جو لوگ برکت کے اس وقت کو غفلت میں گزارتے ہیں، بستروں پہ گزارتے ہیں، ان کی زندگی بے برکت، ان کی جستجو بے برکت، ان کا رزق بے برکت اور ان کی روزی بے برکت ہوتی ہے. اس لیے محترم بھائیوں، نمازوں کی پابندی، نماز تو اصل ہماری ڈیوٹی ہے، مقصد وجود ہے، مقصد حیات ہے، مقصد زندگی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ نماز میں اخروی فائدوں کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے لیے بہت سارے دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں. اسی طرح سے حضرات رزق اور روزی کے جو معنوی اسباب شریعت نے بتائے اس میں سے ایک ہے صلہ رحمی. جو لوگ صلہ رحمی کا مزاج رکھتے ہیں، جن کی زندگی میں رشتہ داری کا پاس و لحاظ ہے، جو رشتوں کو نبھا کے چلا کرتے ہیں، واللہ آپ دیکھو ان کی روزی میں برکت ہوتی ہے. جو رشتوں کو توڑنے والے، جو رشتوں کو کاٹنے والے، رشتہ داری میں نفرت پھیلانے والے، بات بات پہ رشتہ داروں سے کٹ جانے والے ہوتے ہیں، دیکھو ان پر رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں. جو لوگ رشتہ دار ظلم کرتا ہے، برداشت کرو رشتہ دار کے ظلم کو. رشتہ دار دکھ دیتا ہے، برداشت کرو اس کے دکھ کو. رشتہ دار تکلیف دے رہا ہے، برداشت کرو اس کی تکلیف کو. لیکن صلہ رحمی کے تقاضوں کو نظر انداز نہ کرو، صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرو. دیکھو کہ اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال کیسی ہوگی اور آپ کے معاملات کیسے آسان ہوں گے. پیارے نبی نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو، زندگی میں بھی برکت، عمر میں بھی برکت، حیات میں بھی برکت، اور تا دم حیات روزی میں بھی برکت چاہتے ہو، فلیصل رحمہ. ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی رزق کا بہت بڑا دروازہ ہے، رشتوں کو نبھانا روزی کا بہت بڑا دروازہ ہے. صلہ رحمی کے تقاضوں کو پورے کرو، رشتہ داروں کے ظلم کو برداشت کرو، اور دیکھو کہ رب العالمین کی جانب سے رزق کے کیسے دروازے آپ پہ کھلتے ہیں. اسی طرح سے حضرات معاشرے کے ضعیف، کمزور، نادار، معاشرے کے ضعیفوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا،
بھوکے کو دیکھو تو کھلاؤ، پیاسا نظر آئے تو پلانے کی کوشش کرو، برہنہ نظر آئے تو اسے پہنانے کی کوشش کرو، مجبور نظر آئے تو آگے بڑھ کے اس کا دست و بازو بنو، یتیم نظر آتا اس کا سہارا بنو، کوئی بیوہ موجود ہے اسے ماہانہ راشن فراہم کرو۔ جو لوگ واللہ یہ اتنا قوی سبب ہے، یہ معاشرے کے ضعیف اور کمزوروں پر احسان کرنا، انہیں کھلانا پلانا، ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے 4 بول بولنا، یہ رزق کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے پیارے نبی نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ کتنا بڑا سبق پیارے نبی دے رہے ہیں۔ کہا لوگوں یاد رکھو، اللہ جو تمہاری مدد کرتا ہے، اللہ جو تمہیں روزی دیتا ہے، تمہارے ضعیفوں اور کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تمہیں اس لیے روزی دے رہا ہے کہ تم فلاں یتیم کا خیال رکھتے ہو، اللہ تمہیں اس لیے نواز رہا ہے کہ تم فلاں بیوہ کو ماہانہ راشن دیتے ہو، اللہ تمہیں اس لیے نواز رہا ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا تم خیال رکھتے ہو۔ معاشرے کے ضعیفوں، کمزوروں، مجبوروں اور رشتہ داروں کا جو جتنا لحاظ رکھے گا، اللہ ایسے بندے پر رزق کے اتنے ہی دروازے کھولے گا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، کبھی وہ آپ کے ذریعے سے کسی کی روزی پہنچاتا ہے، آپ کے ذریعے سے کسی کو رزق دیتا ہے۔ اللہ آپ کو ذریعہ بنا کر کئی لوگوں کو رزق دیتا ہے، آپ کو اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے جو ہے 10 لوگوں کو کھلانا چاہ رہا ہے۔ ہاں دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے، 2 بھائی تھے پیارے نبی کے زمانے میں، ایک بھائی بزنس کرتے تھے، دوسرے بھائی صبح سے شام تک طلب علم میں مشغول رہتے، کماتے نہیں تھے۔ بزنس کرنے والا بھائی وہ خرچ کیا کرتا تھا اس بھائی پر جو علم حاصل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بزنس کرنے والا بھائی پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی اپنے اس بھائی کی جو طلب علم میں مشغول رہتا۔ کہا اللہ کے نبی محنت پوری میں کر رہا ہوں اور یہ میرا بھائی کماتا نہیں ہے، طلب علم میں لگا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے اس شکایت کرنے والے بھائی سے کہا شکایت کر رہے ہو اپنے بھائی کی اور یہ بھول جاتے ہو لعلک ترزق بہ، اللہ اس پر خرچ کرنے کی وجہ سے تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہیں اس لیے رزق مل رہا ہے، تمہاری تجارت اور کاروبار میں اس لیے برکت ہو رہی ہے کہ تم اپنے علم حاصل کرنے والے بھائی پہ خرچ کر رہے ہو، اس وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے اپنے اس بھائی کا، اور اسی بھائی کی شکایت لے کر آئے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے دیکھیے نا۔ تو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، ہمارے ارد گرد رشتہ دار ہوں یا رشتہ ان سے ہو نہ ہو، کوئی بھی مجبور انسان ہے، ضرورت میں انسان ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرو، کیونکہ اللہ کا قانون ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب بندے کی مدد کرتا ہے اللہ کی مدد اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات اور بہت سارے اسباب ہیں، جیسے استغفار ہے، کثرت استغفار ہے، دعاؤں کا سہارا لینا ہے، رب العالمین کی بار بار حمد کرنا اور بار بار شکر گزاری کرنا۔ شکایتی زبان نہیں، شکایتی زبان اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، شکر گزاری کی زبان۔ آپ پرابلمز میں بھی ہیں، شکایت مت کرو، جو نعمتیں ملی ہیں اس پہ شکر گزاری کرو۔ اللہ کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ تو کثرت استغفار، دعاؤں کا سہارا، اللہ کی حمد و ثنا، رب العالمین کی شکر گزاری۔ اسی طرح سے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے نکاح یہ خود روزی کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ سورہ نور میں آیت ہے دیکھیے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، غربت کی وجہ سے، ناداری کی وجہ سے نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو، آگے بڑھو۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے یہ لڑکا غریب بھی ہو اللہ اپنے فضل سے اسے بے نیاز کرے گا۔ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے روزی کا ایک بہت بڑا سبب نکاح بھی ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ نکاح جب ہوا لڑکی بھی غریب اور لڑکا بھی غریب، لیکن آنے والی اولاد مقدر کا رزق لے کے آتی ہے، اور اللہ نے اس اولاد کے مقدر میں خزانے لکھ رکھے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے امیروں کی تاریخ پڑھ لو، آج بھی جو بڑے بڑے نام ہیں مال و دولت کے حوالے سے ان کی ہسٹری پڑھ لو، ان میں سے بڑی تعداد آپ کو ایسی نظر آئے گی غریب ماں باپ کی اولاد چاہیے۔ ان کے ماں باپ یہ آج بنگلوں میں جینے والے، ان کے ماں باپ نے زندگیاں جھونپڑیوں میں گزاری ہیں۔ نکاح یہ رزق کا بہت بڑا دروازہ ہے، روزی کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ حضرات جو اصل پیغام مجھے اس خطبے میں آپ کے سامنے دینا ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اللہ زندگی امتحان ہے، زندگی ایگزام ہے، اور اللہ جن چیزوں کے ذریعے بندوں کا امتحان لیتا ہے، بندوں کو آزماتا ہے، اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ رزق ہے۔
اللہ روزی کے مسئلے میں انسانوں کو بہت آزماتا ہے، روزی کے مسئلے میں میرا اور آپ کا بڑا امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور سورۃ الفجر میں اللہ نے اس قانونی ابتلاء اور اس قانونی امتحان کو بیان کیا. اللہ نے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کو جب اللہ آزماتا ہے تو کبھی دے کر آزماتا ہے، نوازتا ہے، خوب دیتا ہے. انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور کبھی اللہ آزمانے کا یہ انداز اپناتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، روزی تنگ کر دیتا ہے، تو فوراً یہ انسان شکوے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ نے مجھے رسوا کر دیا، اللہ نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. کہا جب نوازا تھا تو تو نے شکر گزاری نہ کی، اور جب امتحان لینے کے لیے میں نے رزق کا دروازہ تجھ پہ بند کیا، تنگ کیا، فوراً شکوے آ گئے تیری زبان میں. میرے رب نے مجھے رسوا کر ڈالا، میرے رب نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ ڈالا. ربی اہانن. پتا چلا کہ روزی کے مسئلے میں اللہ بندوں کو بہت آزماتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے. اور مومن کا شیوا کیا ہونا چاہیے؟ جب روزی ملتی ہے اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، اور جو حقوق واجب ہوتے ہیں وہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اور جب تنگ دستی آ جائے، رزق کے دروازے بند ہو جائے، محنت اور جستجو جاری رکھے، اللہ سے امید لگائے رکھے، اور جو تکلیفیں رزق کے سلسلے میں آ رہی ہیں اس پہ وہ صبر کرے. اس کے بعد اللہ ایک بہت بڑی حقیقت کہتا ہے، یہ روزی کیوں تنگ ہوتی ہے تم پر، یہ روزی کے دروازے کیوں بند ہوتے ہیں تم پر. کھلا بلا تکریمون الیتیم، اے انسانوں رزق کے دروازے تم پہ اس لیے بند کرتا ہوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے کہ جب میں نے تمہیں نوازا تھا تم نے حقداروں کے حقوق ادا نہ کیے. یتیم پر تم نے کبھی ہمدردی نہ کی، یتیم کو تم نے کبھی ہمدردی کی نظروں سے نہیں دیکھا، یتیم کو کھلایا نہیں، مسکین کو کھلایا نہیں. کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. جب روزی تھی، جب رزق تھا، تم نے معاشرے کے غریبوں کا خیال نہیں رکھا، معاشرے کے یتیموں کا خیال نہیں رکھا. تمہاری نظروں کے سامنے بیوائیں بھوکی رہی، تمہاری نظروں کے سامنے مجبور تڑپتے رہے، تمہارے دروازے پہ حقدار اپنا حق مانگتے رہے. تم نے حقداروں کو ستایا، تم نے حقداروں پہ ظلم کیے، تم نے مجبوروں کی مجبوری کا خیال نہیں رکھا. اسی سبب تم پر روزی کے دروازے میں بند کرتا ہوں. کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حضرات اس قانون ابتلاء اور آزمائش کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کے اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزی اور رزق اللہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے. بس ہمیں بہر صورت اپنی جستجو جاری رکھنی ہے. جب وہ دیتا ہے تو یاد رکھ کے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانا ہے. وہ رشتہ دار ہو، وہ کوئی کاریگر ہو، وہ کوئی محنت کرنے والا ہو جو ہمارے گھر میں محنت کرتا ہو، ہماری دکان میں محنت کرتا ہو، ایک ایک پائی جس کی ہے وہ لوٹانا ہے. حقداروں کو ستائیں گے، ان کا حق دینے کے لیے تڑپائیں گے تو اللہ رب العالمین بھی کل ہمیں ویسے ہی تڑپائے گا، کل ہم بھی ویسے ہی ترسیں گے. اسی لیے توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی جانب ہم سب کو صدق دل سے رجوع ہونا چاہیے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو رزق کے سلسلے میں رزق حلال کی جستجو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ روزی اور رزق کے جو معنوی اسباب اللہ نے بتائے ہیں وہ معنوی اسباب پر ایمان لانے، ان معنوی اسباب پر یقین رکھنے کی توفیق اور سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.